دکن میں اردو. عزیز طلبہ، گزشتہ موضوع پر بات کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ سر سید احمد خان، میر امن دہلوی اور آزاد جیسے لوگوں نے اردو کے متعلق کچھ ابتدائی نوعیت کی آراء دی. ان آراء کا تعلق بنیادی طور پہ ہم نے طے کیا کہ اردو کے ارتقاء سے ہے، نہ کہ ابتدا سے، کیونکہ دہلی اور دہلی کے گرد و نواح کم و بیش ہندوستان یا پاک و ہند جس کو آج ہم کہتے ہیں کا وسطی نقطہ یا وسطی ایریا بنتا ہے. ویئرز ظاہر ہے کہ جب زبانیں بنتی ہیں تو وہ معاشرتوں کے اختلاط سے بنتی ہیں، معاشرتوں کے ملاپ سے بنتی ہیں. لہٰذا اردو زبان کو بھی اسی فطری عمل کے تحت کسی نہ کسی سرحدی علاقے میں پیدا ہونا چاہیے. یعنی ایک طرف سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ شمال کا علاقہ جہاں سے فاتحین آئے، مختلف مسلمان فاتحین بھی آئے، نان مسلمز بھی آئے ان سے پہلے، اور اسی طرح سے جنوبی ہند کا علاقہ یعنی سمندر کا وہ علاقہ جہاں سے مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے تعلقات برصغیر کے لوگوں سے وابستہ ہوئے. لیکن 19ویں صدی کے بزرگوں نے جنرلی وسطی ہند کو فوکس کیا، ویئر ایز 20ویں صدی آئی تو اس بات پہ فوکس کیا گیا کہ بات یہ ہے کہ صرف رائے دے دینا، کسی حوالے سے نقطہ ایک اٹھا لینا کافی نہیں ہوتا. باقاعدہ لسانی اصولوں کے تحت تحقیقات ہونی چاہیے اور پھر یہ طے ہونا چاہیے کہ اردو کا مولد کیا ہے. اس حوالے سے مختلف محققین نے اپنی تحقیقات کا آغاز کیا، لیکن سب سے پہلے مارز اشاعت میں آنے والی کتاب نصیر الدین ہاشمی کی دکن میں اردو تھی. 1923 میں مارز اشاعت میں آنے والی اس کتاب میں نصیر الدین ہاشمی نے یہ دعویٰ کیا کہ اردو کا مولد، اردو کی جائے پیدائش دراصل دکن ہے. عزیز طلبہ، ہم نے گزشتہ موضوعات پر بات کرتے ہوئے بھی اس بات کا حوالہ دیا تھا کہ مسلمانوں کے تعلقات برصغیر سے سب سے پہلے پیدا ہوتے ہیں 7ویں صدی ہجری میں. ہوا یہ تھا کہ تجارت کی غرض سے بہت سے لوگ، بہت سے اہل عرب جنوبی ہند پر مالابار کے ساحل دکن میں واقع تھے، وہاں پر آتے تھے، تجارت کرتے تھے. اور نصیر الدین ہاشمی نے یہ خیال کیا کہ ظاہر ہے کہ اگر عرب اور ہند آپس میں تجارت کرتے تھے، لین دین کرتے تھے، سودا سلف لیتے دیتے تھے، تو اگر سر سید احمد خان کے خیال کے مطابق یا محمد حسین آزاد کے خیال کے مطابق یا میر امن دہلوی کے خیال کے مطابق سودا سلف کرنے سے، لین دین کرنے سے، سوال جواب کرنے سے ایک نئی زبان پیدا ہو سکتی ہے، تو اسے دراصل سب سے پہلے دکن میں پیدا ہونا چاہیے، چونکہ مسلمانوں کے تعلقات سب سے پہلے دکن والوں سے قائم ہوئے. ایون محمد بن قاسم کا حملہ آپ جانتے ہیں کہ 712 میں ہوا تھا. ویئرز جو ہم بات کرتے ہیں مسلمان تاجروں کی مالابار کے ساحلوں پر آنے کی، تو یہ سلسلہ کم و بیش 622 ہجری ہی سے شروع ہو گیا تھا، 622 عیسوی سے ردر شروع ہو چکا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس نظریے کا جائزہ لیں زبان کے ٹپکل لسانی اصول و ضوابط کے تحت کہ ہم آج 20ویں صدی میں، 21ویں صدی میں یہ مانتے ہیں جدید دور میں کہ دراصل زبان ٹپکلی صرف ایک علاقے سے تعلق نہیں رکھتی، بہرحال زبان زبانوں کے بطن سے جنم لیتی ہے. یعنی زبان کسی نہ کسی بالآخر زبان ہی سے پیدا ہوتی ہے. مختلف زبانوں کا ملاپ ہو سکتا ہے، لیکن اس ملاپ میں کسی نہ کسی حد تک بہرحال فطرت کا ہونا ضروری ہے. جب ماہرین لسانیات نے نصیر الدین ہاشمی کے اس نظریے کا تقابل کیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ بات یہ ہے کہ جنوبی ہند یعنی دکن کا علاقہ جو ہے وہ دراصل اس زبانوں کے خاندان سے ہی نہیں ہے جس سے اردو ہے. یعنی جنوبی ہند ہے دراوڑی زبانوں کا مرکز. عزیز طلبہ، دراوڑی زبانیں، دراوڑ بہت یوں کہہ لیجئے کہ قدیم تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہے دراوڑی تہذیب، جس کے لوگ بیسکلی برے صغیر سے تھے. لہٰذا دراوڑی زبانوں کا خاندان، جس خاندان کو ہم کہتے ہیں، وہ تمام تر وہی زبانیں ہیں جو برے صغیر میں بولی جاتی ہیں. وہ سنسکرت ہو سکتی ہے، وہ ہندی ہو سکتی ہے، وہ پالی ہو سکتی ہے، برج بھاشا ہو سکتی ہے، وہ میرٹھ میں بولی جانے والی بولیاں ہو سکتی ہیں. لیکن بہرحال یہ جنوبی ہند میں بولی جانے والی زبانیں دراوڑی زبانوں کا مرکز ہے. ویئرز وہ مسلمان جو عربی بولتے تھے تو جو دکن میں آئے اور جن کے نتیجے میں نصیر الدین ہاشمی کے خیال میں ایک نئی زبان مارز وجود میں آئی، وہ عربی زبان بولتے تھے. وہ اہل عرب عربی میں بات کرتے تھے، اور عربی سامی النسل زبان ہے. سامی النسل زبانیں کون سی ہوتی ہیں عزیز طلبہ؟ اس میں بذات خود عربی شامل ہے جو بہت قدیم زبان ہے، اس کے علاوہ عبرانی زبان شامل ہے، اس کے علاوہ سریانی زبانیں، وہ زبانیں جو برِ صغیر سے پرے اہل عرب اور ان کے گرد و نواح میں بولی جاتی تھی. ویئرز محققین اس بات پر متفق ہیں
کہ اردو کو اگر کسی خاندان میں لایا جائے تو ہم اسے آریائی خاندان میں فال کرواتے ہیں۔ آریائی خاندان وہ خاندان ہے جس میں عام انگریزی زبان بولی جاتی ہے، یعنی انگریزی زبان کا تعلق آریائی خاندان سے بنتا ہے، یا فرینچ کا بن جاتا ہے، جرمن کا بن جاتا ہے، ایون بتاتے خود ظاہر ہے کہ اردو یا ماڈرن ہندی کا بن جاتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ اگر سامی النسل زبان ہے عربی، آریائی النسل زبان ہے اردو، تو ظاہر ہے کہ جنوبی ہند میں یہ پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ بہرحال کسی نہ کسی فطری ملاپ کا ہونا ضروری تھا ان زبانوں کے مابین جن کے نتیجے میں اردو مارز وجود میں آئی۔ تو دراوڑی اور سامی النسل زبان کا ملاپ کیونکہ نہیں ہوتا ان کے صرف و نحو اور قواعد کے حوالے سے، لہٰذا ان کے بطن سے اردو کا جنم لینا ممکن نہیں۔